السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ سورۃ الفاتحہ، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 آیات رکھی ہیں، اور ان 7 آیات کے اندر اتنے کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اس فاتحہ کی تفسیر پر اگر ہر لفظ کی گہرائی میں جا کر اس کی تفسیر کی جائے تو اس اکیلی چھوٹی سی سورت کی تفسیر کئی جلدوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی وضاحت آئے گی الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں تمام توحید کی جو پہلی قسم ہے نا کہ اللہ رب العالمین توحید ربوبیت، وہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو بقا دینے والا، اس کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے نہ کسی چیز کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ اس کے نظام کو باقی رکھ سکتا ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ توحید ربوبیت کا یہ معنی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز فلاں نے بنائی، فلاں بھی شریک تھا، یا فلاں کے کہنے پر بنائی، اس طرح کی بات اگر کرتا ہے تو وہ توحید ربوبیت میں شرک ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ وہ نام کسی کے نہیں رکھے جا سکتے، کسی کا نام الرحمن رکھنا، الرحیم رکھنا، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ کسی کے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم یہ نام تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ نام کسی کے نہیں رکھے جا سکتے۔ جس طرح صفات نام کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی کسی کے لیے، اسی طرح اس کے جو معانی ہیں وہ بھی کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مثلا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ داتا اللہ کا نام تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس کا معنی میں داتا کا معنی تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ جس طرح کوئی بندہ، اب اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رزاق، رزق دینے والا، کوئی بندہ کسی کا نام یہ رکھ دے رزق دینے والا اور کہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، یہ تو اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے نام تو عربی میں ہیں، تو یہ اس کو دھوکہ دہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس کی کیفیت وہی ہے کہ جس طرح کوئی اپنا نام رزاق رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام استعمال ہوئے یہ بھی رکھنا جائز نہیں، اور ان کے جو معانی ہیں یہ بھی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا یہ جو اکثر بزرگوں کی قبروں پر لکھے ہوئے جو القاب ہوتے ہیں، غریب نواز اور اسی طرح دستگیر اور اسی طرح غوث، اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں ان کے یہ معانی کے اندر آتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ نام مخلوق کے لیے رکھے جائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کہ الہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ عبادت کا معنی ہم نے اپنے پچھلے دروس میں بیان کیا تھا کہ عبادت ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ہر وہ نیت اور ارادہ جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ اور ہر وہ قول، ہر وہ عمل اور ہر وہ نیت و ارادہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیا جائے، یہ عبادت ہے۔ لہذا ہماری بعض باتیں بھی عبادت ہیں، ہماری بعض سوچیں بھی عبادت ہیں، بعض اعمال چلنا پھرنا اور یہ معاملات بھی عبادت بنتے ہیں، تو اس لیے عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔
توحید کی ساری اقسام اس میں ہیں، اور اسی طرح اس میں انسان اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم مانگتا ہے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ ہے کن لوگوں کا؟ کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اور کبھی ان پر تیرا غضب نہیں ہوا، اور کبھی وہ گمراہ نہیں ہوئے تیرا سیدھا رستہ دکھانے کے بعد۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اقوام کی تاریخ کی طرف رہنمائی کی ہے، کچھ قوموں کی تاریخ بتائی ہے، یہود کی تاریخ، عیسائیت کی تاریخ، اس کی طرف اشارہ ہے، اور نیک لوگ انبیاء کی سیرت اور اسی طرح نیک لوگوں کی سیرت، ان سب میں اشارہ ہے۔ کیوں؟ جب تک ہم یہودیت کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، عیسائیت کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ گمراہ تھے اور ان کے کیا کیا نظریات تھے؟ اور جب تک ہم انبیاء کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، صحابہ کرام اور صالحین کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو ان آیات کے اندر ایک تاریخ کی طرف بھی اشارہ ہے، تاریخ کے ایک بہت بڑے، پھر عقائد، اعمال، اخلاق اور تمدن اور ثقافت اور اسی طرح ان کی تجارت، اور یہ سب معاملات کی اس کے اندر پھر داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس اعتبار سے اس کا معنی بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اور مالک یوم الدین اس آیت کے اندر مرنے کے بعد اٹھایا جانا، ظاہر بات ہے جب یہ مان لیا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بدلہ تو مرنے کے بعد دیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تبھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس میں قبر کے معاملات اور قبر کے بعد کے معاملات، حشر کے معاملات، ان سب کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت، اس کا بھی ذکر یہاں پر کر دیا۔ اور اسی طرح استعانت، مدد مانگنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ مدد کے جو طریقے ہیں، مدد کے جو وسائل اور ذرائع ہیں، ان کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اس کی تفسیر عملی طور پر سکھا دی کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے۔ اب قرآن مجید کی ابتدا تعوذ سے کی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کی جاتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس میں بڑا دقیق سا نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی عبادت سے پہلے انسان طہارت حاصل کرتا ہے، نماز سے پہلے بدن کی طہارت حاصل کرتا ہے، ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، سب دھو لیا نماز سے پہلے طہارت ہو گئی۔ لیکن قرآن کا تعلق زبان کی ادائیگی کے ساتھ ہے، منہ کے ساتھ ہے، تو اس کو پڑھنے سے پہلے منہ کی طہارت، اور منہ کی طہارت کیسے ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے۔ گویا کہ آپ جب تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کلی کر کے منہ کے گناہوں کو باہر پھینک دیا۔ یہ تعوذ ایک کلی کی مثال ہے، منہ سے ہونے والی لغویات اور فضول باتیں۔ اور ایک بات اہم ترین وہ یہ ہے کہ جب تعوذ پڑھا جائے تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں، پھر واقع ہی ہمارے اوپر ایک کیفیت آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب اس کے معنی پر سوچیں گے پھر واقعتاً ایک چیز اثر بھی کرے گی۔ لیکن جب ہم سوچے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوں پڑھیں گے، توجہ ہی نہیں جائے گی، ہر حرف پہ نیکیاں تو مل گئیں، لیکن انسان کو جو توجہ سے فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، وہ خاطر خواہ فائدہ اس کو نہیں ہوگا، نیکیاں مل گئیں پڑھنے کی وجہ سے۔ تو تعوذ قرآن مجید کو جب پڑھنا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو تعوذ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو شیطان مردود کے خلاف، کہ اللہ میں تیری کلام کو پڑھنے لگا ہوں، کسی طرح یہ میرے اور تیری کلام کے درمیان حائل نہ ہو، کیونکہ اس کا حائل ہونا کئی طرح کا ہوتا ہے۔
کبھی توجہ ہٹا کے اور کبھی کسی معنی کے اندر غلطی پیدا کر کے اور کبھی الفاظ کے اندر غلطی پیدا کر کے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے شیطان مردود سے ہر طریقے سے بچانا۔ اور اسی طرح یہ تعوذ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر ہمیں یہ سکھایا۔ اس کی حکمت بھی اہل علم نے یہ بیان کی ہے، ہر دشمن جو ہے اس کے ساتھ مقابلے کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ نرمی اور اچھا اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ابلیس ایک ایسا دشمن ہے جس کی طاقت اور جس کے جو حیلے اور مکر ہیں یہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں، تو ہم خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے صرف میرے سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں شیطان مردود سے بچا، تم خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باقی دشمنوں کا مقابلہ تو کر سکتے ہو جو تمہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ ایسا دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا اور اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، انتہائی مشکل ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی مقام ہو، کہیں سے بھی جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے تعوذ پڑھا جائے گا، اور تعوذ توجہ کے ساتھ اگر انسان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس مردود کو دور فرمائے گا۔ اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر آپ نے تعوذ کے احکامات دیے، مثلا آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو غصے میں ہو تو وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دے گا اور اس کا غصہ جاتا رہے۔ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے اور ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھولنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، مجھے ایک ایسے کلمے کا پتہ ہے کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو جس کیفیت کو یہ اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ غصے والی، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی دعاؤں کے شروع میں تعوذ کا ذکر کیا، خاص طور پر حقوق زوجیت کے معاملات میں۔ حقوق زوجیت کے معاملے کے اندر اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، وہاں پر بھی شیطان سے پناہ مانگی گئی۔ مسجد سے نکلتے وقت بھی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم عصمنی من الشیطان او کما قال، اس وقت بھی شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی۔ اور بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے شروع میں ابلیس سے پناہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تعوذ یہ زندگی کے اندر ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔